للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والاولی، بس اللہ ہی کے قدرت میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی دنیا کی منفعت کی خاطر کوئی کوشش کر بھی لے گا تو ضروری ہے ایک بندہ کہ میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا، ضروری نہیں وہ بن بھی جائے. بن بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا کتنے عرصے کے. یعنی انسان اپنی خواہشات جتنی مرضی بلند رکھ لے، الٹیمیٹلی ان کا اینڈ ہو جانا ہے. دنیا اور آخرت وہ اللہ کے قبضے میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. ان فرشتوں کی بھی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکیں مگر جس کے لیے اللہ اذن دے اور اللہ پسند بھی کرے کہ اس کی شفاعت ہو. شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہ بھی میں نے مسئلہ 88B میں ڈسکس کیا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت میں، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ ان فرشتوں کے نام عورتوں کے اوپر رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اپنے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ بات ہے سر کہ ایک شخص کہتا ہے جی میرا دل یہ مانتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اس میں نے بڑی پھکیاں دی ہوئی ہیں، ایک اور لے لیں. میرا دل یہ مانتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہمیں بھی اپنے نبی کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، تو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اینالوجیز بنانا، اس طریقے سے ڈاکٹرائن کھڑی کرنا جی دل کہتا ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اور یہ سیب کام ایک صحابی نے کر بھی دیا. ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیرا نامی شہر تھا وہ کوفے کے پاس عراق میں، وہاں سے واپس آئے اور نبی اسلام کو سجدہ کیا. آپ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہے جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا پوری حدیث کھا گئے، آخری حصہ ہے نا وہ وہاں بھی چام ہے. یہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کا تھا، پوری پیچھے جو جس سے عقیدے کی اصلاح ہونی تھی وہ پورشن ہی کھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دل کیا کہتا ہے وہ بعد میں ہے. دل آپ پہلے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی اور مولا علی والا بنائے نا، پھر آپ اپنے دل کی بات کریں. دل تو بچپن سے یعنی مینٹل ماڈلز تک بدل دیے آپ کے بزرگ بابوں نے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں مانتا. آپ کے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پہلے دل کو صاف تو کریں. دل پہ نہیں جانا. اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، بس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جو ہمارے ذکر سے الذکرنا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ہے جی ان کا ٹوٹل مبلغ علم. انہاں دا علم ہے کہ آخرت سے بے فکر ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کہ بھٹک گیا ہے اس اللہ کے راستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ بہتر جانتا ہے جو ہدایت پہ ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور زمین و آسمان کی بادشاہت جو کچھ جس کے اندر ہے سب کچھ اللہ کا ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے برے اعمال کا اور نیکوکاروں کو جزا دے ان کے نیک اعمال کی. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ بندے جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، ہاں مگر کوئی شاذ و نادر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا. اگر کسی نے بڑے بڑے گناہ نہ کیے ہوئے تو کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو درگزر فرما دے گا. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتہ ہے وہ سارے بڑے ہی ہیں. قتل، چوری، زنا، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑنا،
مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، غیبت، چغلی، یہ سارے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یہ آیت بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر درگزر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا یہاں معاملہ الٹا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بڑی نکیر ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہوگی نا، کہتے ہیں یار نہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے، اور جو داڑھی کاٹ رہا ہوتا ہے جھوٹ وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ اس کو بجائے جھوٹ کے اوپر بات کرنے کے، ٹھیک ہے، حرام خوری کے اوپر بات کرنے کے، اس کے اوپر وہ ایمفسائز کرواتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ اگر تمہارے گھر کے آگے سے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں تم روزانہ 5 دفعہ غسل کرو تو کوئی جسم سے میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں سر، بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ آپ کو کہ جی میں ایک جمعہ پڑھ لوں پھر اگلا جمعہ پڑھوں بیچ کا معاف ہو جائے، نہیں، حضور نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیا؟ وہ تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ صحیح مسلم 246 نمبر حدیث۔ تو جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے، ہاں چھوٹا موٹا معاملہ ہو جائے کبھی غلطی سے، یعنی کسی کی کوئی بد نگاہی غلطی سے ہو گئی، یہ نہیں کہ گھر چھوڑ گیا ہے، تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وسیع اس کی مغفرت والا معاملہ ہے۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ جب تم زمین سے اگے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، زمین سے انسان اگا ہے سر، کیونکہ زمین کی خوراک سے ہی یعنی مرد کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس سے آگے پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کی خوراک تو زمین سے آئی ہے نا۔ وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں تھے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جبکہ تم ایک جنین کی شکل میں تھے، ایمبریو کی شکل میں، ماں کے پیٹ میں، وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، مت کہا کرو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے۔ یہ بڑے بڑے لامے بنے، یہ آپ مجھے بتائیں، یہ آیت ہوتے ہوئے یہ کہنا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جی جو میرا مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ جنت میں نہ لے جاؤں۔ سر شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر قرآن پڑھا ہوا تھا تو وہ کبھی یہ بات کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ شیخ عبد الجیلانی کو کہا جا رہا ہے، یعنی جو آپ نے کھڑے کیے ہیں، یہ آپ نے ان کی طرف منسوب کیا، ہم نہیں کہتے انہوں نے کہا ہوگا، اگر کہا تو پکڑے جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو نیکوکار مت کہو، وہ خوب جانتا ہے، تو وہ اس وقت سے جانتا ہے جب تم، یعنی جس کی حقیقت یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے گا۔ وہ طاؤس تابعی جو تھے نا، ایک دفعہ ایک یعنی گھر کے پاس کھڑے تھے تو حجاج ابن یوسف جو آل امیہ کا گورنر تھا، بڑا سخت، لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا اپنے زمانے میں، تو وہ انہوں نے اس کے لیے راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے تھے نا، یہ آپ والے نیک نہیں جو آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والے، یہ نہیں، یہ تو درباروں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بادشاہوں کے لے کے مطلب بعد میں وظیفے کھاتے رہے ہیں، اور پہلے بھی ان کی نہیں بات کر رہا۔ تو وہ جان بوجھ کے ایک میسج دیتے تھے متکبرین کو کہ تم تکبر کرتے ہو، تکبر تو صرف اللہ کے لیے۔ تو وہ سواری آ رہی تھی اس کی، حجاج ابن یوسف کی، تو طاؤس تابعی جو ہے وہ نہیں ہٹے، کھڑے اپنی جگہ پہ۔ تو وہ بڑے غصے میں پاس آیا، کہتا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تو جو طاؤس تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حجاج میں تمہیں خوب جانتا ہوں، تم ایک گندے منی کے قطرے تھے شروع میں، اور پھر تم اپنی باپ کی شرمگاہ سے ایک دفعہ نکلے اور دوسری دفعہ اپنی ماں کی شرمگاہ سے نکلے، 2 دفعہ تو تم شرمگاہوں سے نکلے ہوئے ہو، اور اس وقت جو اپنے پیٹ میں تم نے پخانے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ تو سب کو پتا ہے۔ تو تمہاری اصل گندگی سے شروع ہو کے گندگی میں، اور پھر مر کے قبر کے کیڑوں کا حصہ تم نے بننا ہے، ٹوٹل تمہاری لائف یہ ہے۔ تو وہ دہشت کھا گیا، یار مجھے بھی کوئی جو، اب ہے تو بالکل سچی باتیں ہیں، کڑوی ضرور ہیں لیکن سچی بات ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ قرآن سے ڈٹ کیا، انہوں نے پڑھا جی قرآن، ورنہ وہ کہتے ہیں جی میں تو جناب جنت ہی نہیں جانا، آگے آگے پیر ہوگا، پیچھے پیچھے مرید ہوں گے، انشاءاللہ دوزخ میں ہوں گے۔ جنت اس نہیں دعویٰ کرتے، جنت والے تو ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم جب زمین سے پیدا ہوئے،
ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں، مت اپنے آپ کو نیکوکار کہا کرو، میں خوب جانتا ہوں کون پرہیزگار ہے۔ افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے ملاحظہ کیا جس نے روح گردانی کی، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور تھوڑا سا مال دیا پھر کنجوس بن گیا۔ یہ خاص پرورٹڈ نیچر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ، کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فَهُوَ يَرَى، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آخرت بھی اس کی بننے والی ہے۔ جس طرح دنیا میں اگر کسی کو مال اللہ نے دے دیا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کرے گا۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا وہ آگاہ نہیں ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو وفا کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ الفاظ دیکھیں، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا، صحیح وفادار تھا۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ ان صحیفوں میں یونیورسل ٹروتھ نہیں آیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اچھا وہ مشرکین عرب کے بھی سردار کہتے تھے نا کہ جی آپ محمد کی بات نہ مانو، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے۔ اللہ فرمایا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر شخص نے، یار بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو۔ اچھا یہ حدیث سارے بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہی لوگ یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کے بیعت ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا پھر مرتبہ جو ہے وہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ ہو گیا، جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے۔ اصل میں آپ کو یہ کچھ سنایا گیا تھا لیکن آپ نے کبھی انجینئرنگ نہیں کی، دو چیزوں کو اب یہ قرآن کی تفاسیر آپ باقی بھی ابن کثیر بھی پڑھ لیں، باقیوں کی بھی سن لیں، میری بھی سن لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا انجینئرنگ کہاں ہوئی بھی ہے۔ اس لیے کہ ابن کثیر کے زمانے میں تو یہ فتنے نہیں ہوں گے نا، تو وہ آج کے قرآن کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہوگی، وہ 700 سال پہلے کے قرآن کی ہو رہی ہوگی۔ ہم جب کریں گے تو ایک ایک ایشو آج کا ایڈریس کریں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جس نے جنت کے لیے کوشش کرنی ہے وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو دوزخ کی کوشش کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کام ہو دوستیوں والے اور انسان کو جنت مل جائے۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تقریروں میں، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، وہ آخرت کی کوشش ہے۔ یہاں لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ والی آیت، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کا نتیجہ ان قریب اسے نظر بھی آ جائے گا جنت یا دوزخ کی شکل میں۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، پھر سب کو اپنے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی اللہ ہے جو سب کو ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے۔ حالات و واقعات ڈیسٹنی اسی نے مقرر کی ہے، تقدیر۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت بھی دیتا ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے دو قسمیں، نر اور مادہ کی شکل میں۔ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمہ ہے آخرت میں اٹھانا۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آخرت میں اٹھاؤں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود واجب اس لیے کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی اللہ سے ڈر ڈر کے گزاری ہے، اللہ نے کہا یہ میرے پہ واجب ہے کہ میں ان کو زندہ کر کے جنت میں بھیجوں گا، جنہوں نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور جنہوں نے دنیا میں بدماشی کی ہے یہ میرے پہ واجب ہے کہ انہیں زندہ کر کے دوزخ میں پھینکوں گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اوئے ہوئے، اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلسی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی ہے شعرا جو ستارہ ہے اس کا رب، یعنی ستارہ رب نہیں ہے، وہ اس ستارے کا پیدا کرنے والا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا تھا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو پھر کسی کو نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم عاد اور سمود سے پہلے قوم نوح کو بھی برباد کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بھی بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور جو بستی اوندھی کر دی گئی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو بھی اسی نے تباہ کیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، بس چھا گیا ان پر جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ڈرانے والے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ڈرانے والوں کی طرح، یعنی ان سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں۔
आज़िफ़तिल आज़िफ़ा, करीब है कि आने वाली करीब आ जाए, यानी क़यामत। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा, अल्लाह के सिवा उसको कोई जाहिर करने वाला नहीं है। अफ़मिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या तुम इस बात के ऊपर ताज्जुब कर रहे हो, यानी मरने के बाद जिंदा होने के हवाले से। वतदहकून वला तबकून, और तुम बेशर्मों की तरह हंसते हो, रोते नहीं हो। वअंतुम सामिदून, और तुम खेल मजाक बनाए हुए हो दुनिया और आखिरत के एतबार से, ये जो नबी तुम्हें एजुकेट कर रहे हैं। फस्जुदू लिल्लाहि फअबुदू, बस सजदा करो अल्लाह के लिए और उसी की इबादत करो। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अच्छा, ये आखिरी आयत जब आपने पढ़ी ना, तो जो ये पहली सूरत थी जो पब्लिकली आप इस्लाम ने सूरत नजम पढ़ी, सही बुखारी में आता है, सारे सजदे में गिर पड़े बेख्तियार। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला से दुआ, जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।